پتہ چلے کہ میں رحمان اور رحیم کتنا ہوں اور تم پر کریم کتنا ہوں، تم پر اللہ کا کرم کتنا ہوا ہے کہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا، اس کو اس لیے دکھائی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، یہ آگ ایسی بات نہیں ہے، یہ جہنم ایسے نہیں آئے گی کہ میں تو بچ ہی جاؤں گی، نہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ وہ اس کے اوپر پلک جھپکتے گزر جائیں گے، جو مومنین ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، جو کہ یہ سیکنڈ تھرڈ کیٹیگری میں آئیں گے لوگ، جو دنیا میں ایک ایک قدم سوچ کے، ایک ایک بات سوچ کے کرتے تھے کہ میرے لیے کوئی مشکل تو نہیں کرے گی یہ بات، میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں۔ سچی بات اگر کوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا مجھے کوئی قرآن سے مطلب نہ روکے تو میں کہہ دوں، یا مجھے کوئی ناراض ہو جائے چاہے سن کے، لیکن میں اللہ کا پیغام دے دوں۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھیں۔ تو سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ابھی ہماری سورۃ مریم گزری الحمدللہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کیا ہے؟ تم میں کوئی شخص نہیں مگر اس کے سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ سورۃ مریم بتا رہی ہے کہ سب کو اس جگہ سے گزرنا ہوگا جس کے اوپر وارد ہوتے ہیں سارے۔ سورۃ حدید میں بھی ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا وہاں پہ، جو وہ اس آگ کے اوپر سے پل صراط سے گزریں گے۔ تو اپنا جن کا نور ہوگا، یہ آج نور ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں سارا، یہ آپ جمع کر رہے ہیں، تو جتنی آپ کے یہ بینک بیلنس میں آپ کے جائے گا، یہ سب بیلنس آپ کا جمع ہو رہا ہے، تو اسی کے جہاں پہ اندھیرے ہیں تو آپ آرام سے گزر جائیں اللہ کے اذن سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر میری بہن 5 اور 6 جو تھی، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم والا یقین اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر علم الیقین ہو جائے، جو ہم نقصان پیچھے بتا رہے ہیں، تو جیسے سورۃ عصر ہے، اگر آپ سورۃ عصر کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں آتا ہے والعصر ان الانسان، تو والعصر ان الانسان اس سورت کے ساتھ کہاں میچ کرتی ہے؟ ثم کلا سوف تعلمون، تم جلد جان جاؤ گے۔ والعصر ان الانسان، کہ انسان کو قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم جلد جان جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسانیت نقصان میں ہے۔ جو لفی خسر ہے نا میری بہن، اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ علم الیقین جب خسارہ ہو گیا، قبر میں خسارہ نظر آ گیا، موت کے وقت خسارہ نظر آ گیا، کہ یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ میں نے کہاں انویسٹمنٹ کیا اپنے ٹائم کی، اپنی انرجی کی، تو خسارہ ہے سارا۔ تو پھر لفی خسر، سب خسارہ اس کو اس دن سمجھ آ جائے گا، یہ ہے علم الیقین۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ اکبر۔ لترون الجحیم، جب یقین ہو گیا تو لترون الجحیم کا کیا مطلب ہے؟ البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی ہے، ضرور دیکھو گے۔ کون کون؟ مومن بھی، کافر بھی، سب اس میں سب شامل ہیں، سب دیکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی بتائی ہے کہ سارے لوگ اس کے اوپر وارد کیے جائیں گے۔ اور اس دن جب اس کو علم الیقین کے ساتھ یقین ہو جائے گا تو وہ یقین کر لیں گے لوگ وہاں جا کر کے آج واقعی یہ جہنم ہے جس کا مجھے دنیا میں بتایا جاتا تھا کہ یہ آنے والی ہے۔ تو یہ لترون الجحیم یہی بتا رہی ہے، جحیم کا مطلب ہی وہی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ کے شعلے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوڑے ہوتے ہیں، کوڑے جو اوپر سے پڑ رہے ہیں، وہ اس جحیم کو یہاں سے سمجھتے تھے کہ یہ آگ کے کوڑے ہیں جو اوپر سے پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جنت اور دوزخ، میرے علم یقین کی کیا بات ہے، میرے لیے اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے بھی لے آئی جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا یقین، اتنا بڑا ایمان، یقین ایمان کے ساتھ، جس کا جتنا اسٹرانگ ایمان ہے اتنا سمجھے اس کا یقین ہے اللہ پر اور اللہ آخرت پر اور جنت اور دوزخ پر۔ اگر علم الیقین نہیں ہے میری بہن تو نہ عین الیقین ہوگا نہ حق الیقین ہوگا۔ لیکن علم الیقین اگر ہم دنیا میں لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں حق الیقین بھی مل جائے گا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیسے؟ بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھ کر پھر عین الیقین ہو جائے گا اور حق الیقین بھی ہو جائے گا۔ جب صحابہ کو یہ آیات بتائی جاتی تھی تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وہ ایک دوسرے کو گرتے ہوئے سنبھالتے تھے، ان کو اتنی قریب سے یہ قیامت اور یہ آگ اور یہ جہنم نظر آتی تھی۔ وہ اتنا اس کو اچھے طریقے سے بتانے والی بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔
تو ابن خطاب میں نے آپ کو بھی بتایا، وہ بار بار روتے جاتے تھے اور کہتے تھے تو صبر کر سکے گا اس آگ پر، اور اپنی انگلی کو بار بار آگ کے اندر ڈالتے تھے کہ کر سکے گا تو یہاں کر کے دکھا، اگر کر سکے گا تو یہاں کر کے دکھا، یہاں پر اس کا پہلے پتہ کر۔ آگ بھڑکا کر انگلی ڈالے رکھتے تھے صحابہ، اپنی شرٹس قمیضیں اتار اتار کے تپتی مکہ کی ریت کے اوپر لیٹا کرتے تھے کہ یہ آگ اگر میرا جسم برداشت کرتا ہے، میں دیکھوں تو مجھے قبر میں جب جلایا جائے گا، جب مجھے جہیم میں جلایا جائے گا، ثم لترونہا، یہ جو لترون الجحیم کے بارے میں کہ تم ضرور دیکھ لو گے، تاکید ہے یہاں پہ، ونہ تشدید بھی ہے، لام بھی ہے، جو گرامر کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ گارنٹیڈ بات بتائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جہنم کی تکلیفوں پر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بتاتا ہی نہیں، لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا، کیوں؟ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بس کر دیں بس کر دیں۔ حالانکہ ابراہیم غوثی جو ہیں وہ کہتے تھے میں نے اپنے نفس کو جنت کا مزہ بھی سکھایا، اپنے نفس کو، ہمیں یہ سارا کچھ ہم سب نے کرنا ہے۔ اس کو مجھے امید ہے آپ ضرور غور سے سنیں گے کہ ابراہیم غوثی کیا کرتے تھے، اللہ کے ولی، انہوں نے جنت کو بتایا، اپنے نفس کو خود بتایا کہ دیکھو اس میں جنت کا نمونہ یہ ہے، جنت ہوگی، باغ ہوں گے، یوں میں بیٹھا ہوں گا، یوں فروٹ آئے گا، یوں جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، سارا کچھ۔ اور پھر اپنے نفس کو انہوں نے جہنم میں بھی غوطہ دے کر بتایا کہ جہنم جب ہے وہ ایسی ہوگی، یوں پکڑ پکڑ کر اندر لائی جائے گی، یوں چیخ چیخ کر لوگوں کو کہے گی حل من مزید، اور لے آؤ اور لے آؤ، یہ دنیا میں ایسے کیا کرتے تھے، اب لے آؤ سب کو ادھر، تو حل من مزید، اور کوئی ہے، اور کسی نے آنا ہے، اتنی دھاڑے گی، خود دھاڑے گی، شور ہوگا اس کا بہت۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو جہنم کا اپنے نفس کو غوطہ دکھایا اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ پیپ پی رہے ہو تم، یہ لوگوں کی کھالوں کی یہ بلڈ ہے، یہ پانی ہے، یہ پیپ ہے زخموں کا، یہ ہے ساری چیزیں جو بھی اندر تھیں انہوں نے ساری دکھائیں، اور میں یوں جل رہا ہوں۔ تو نفس کو کہا اب تو کیا چاہتا ہے، تو جنت چاہتا ہے یا دوزخ چاہتا ہے؟ ابراہیم غوثی نے پوچھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو واپس جو دنیا کی میری زندگی ہے نا، میں اسی میں لوٹنا چاہتا ہوں، اور میں اچھے عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے عمل کو واپس لانا چاہتا ہوں، میرا وقت واپس لوٹا دو، مجھے یہ نہیں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میں یہ سوچ بھی نہیں، یہ نفس کہہ رہا ہے، ہمارا نفس کیوں نہیں تیار ہو رہا، وہ کیوں نہیں ڈر رہا، ہم نے اس کو قابو ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو دنیا کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم اس کے تابع چلتے ہیں۔ دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، نہیں دل ہی نہیں کر رہا، تھک گئی ہوں آج بہت، دل کر رہا ہے کہ ادھر کلاس کے لیے بلا رہے ہیں، قرآن کے لیے بلا رہے ہیں، چلی جاؤں گی، ٹائم ہے تو چلی جاتی ہوں، چلو چلی جاتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نفس کے تابع ہیں ہم، کہ ہم نے اس کو کہنا نہیں جانا ہے، نہیں بلایا جا رہا ہے مجھے، میں بعد میں کھانا بناؤں گی، نہیں میری قرآن کی پکار آئی ہے، مجھے قرآن بلا رہا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں، تمہارے پاس آ جاؤں، تمہارے لیے وقت ضائع کر دوں، بہت کر دیا اب نہیں کروں گی۔ تو پھر تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نفس کو ہم کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کر لیں، یہ تو نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف چل پڑیں۔ سبحان اللہ، کیسا علم الیقین تھا ان کو، ابراہیم غوثی کو، کہ علم الیقین سے وہ اپنے آپ کو عین الیقین تک خود لے جاتے تھے، یعنی نفس کو سمجھانا رات کو لیٹ کے دن کو جدھر بھی، یعنی علم تو تھا نا ان کو الحمدللہ کہ یہ ہونا ہے، پتہ ہے نا پلائی جا رہی ہے، تو علم ہے نا ان کو، تو اپنے آپ کو خود ہی علم الیقین سے خود ہی عین الیقین میں لے جاتے تھے، خود ہی حق الیقین پہ لے جاتے تھے۔ ہمیں تو کوئی بتا بھی رہا ہو، ہمارا اتنا یعنی کہ ڈر جاتے ہیں، یا ہم ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں بس کرو یار، بس نہ بتاؤ، اس سے زیادہ ہم سن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہی دکھائے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تیار تو کرنا ہے نا۔ کہتے ہیں نا ایک عام سا محاورہ، کبوتر اگر موت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا موت ٹل جاتی ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں آج میری بہن اس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں گا، وہ بتاتے ہیں اب ابراہیم کوئی پیارا مجھے وہاں نظر نہیں آئے گا، جہنم کا سین دے رہے ہیں، سوائے چیخوں کے اور فریاد کے کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ سین ہے آپ کو، اور مجھے بتایا انہوں نے۔ تو جہنم وہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حدیث مبارک سے دلیل لیتے ہیں، جنہیں فرشتہ دیکھ کر جس کو رو پڑے، اللہ سے فریاد کی، آپ نے کہا حضرت جبرائیل اللہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا اتنے پریشان کیوں؟ تو کہا کہ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو جہنم کو بھڑکایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اس کا ایندھن دیکھو، تو میرے اندر سکت نہیں رہی،
تو اللہ کے نبی اتنا روئے، صحابہ بھی اتنا روئے کہ وہ جہنم میری امت ظاہر ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں وہ بھی جائیں گے، بھی آپ کو بتایا کہ اس میں جائیں گے جو دنیا میں غفلت سے رہے، جو دنیا میں جاگے نہیں، جن کو موت نے آ کے جگایا، غفلت کی نیند سوئے رہے، وہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، اللہ سب کو بچائے۔ جہنم وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر فرشتے رو پڑے۔ حضرت جبرائیل ان کا رنگ اڑ گیا اس کو دیکھ کے۔ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے تھوڑا تھوڑا بتاؤ، شروع میں جب میں آپ کو کہا، جب انہوں نے تھوڑا سا ہی بتایا، سارا نہیں بتایا ابھی، آپ زاروں قطار روئے، زاروں قطار روئے۔ تو جس کو دیکھ کر میری بہن فرشتے رونے لگے۔ اور جہنم کا ایندھن وہ نہیں ہے، جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ انسان تو بڑا دندناتا پھر رہا ہے، غفلت میں پھر رہا ہے، مزے کرتا پھر رہا ہے، فن چاہیے، فلاں چیز چاہیے، وہ ایندھن ہے وہ وہاں کا۔ فرشتے رو پڑے، انہوں نے جانا بھی نہیں وہاں، ان کو وہاں لے جانا بھی نہیں کسی نے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ میرے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس انسان حضرت کے لیے وہ بنایا ہوا، اور وہ اس کو کوئی فکر نہیں، جس کو دیکھ کر فرشتے بھی روتے ہیں۔ یہ ہے میری بہن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اگلی آیت 7، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ اللہ اکبر، علم یقین لے لیا ہے اگر ہم نے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کا بھی علم لے لیا ہے، پتہ چل گیا وہاں کیا ہوگا، حدیثیں جان لی ہیں، اللہ کے فضل کرم سے سورت کو پڑھ لیا ہے، تو پھر یہاں پر آ جائیں، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقیناً پھر تمہیں یقین کی جو آنکھ ہے اس سے تم دیکھ لو گے۔ یہ دنیا میں اس کا آپ مثالیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، نہ میں، نہ جو آپ کے ساتھ ہونا ہے، نہ آپ عین الیقین وہیں پر ہی ہونا ہے جا کے میری بہن، اور عالم سکرات سے شروع ہو جائے گا عین الیقین، چونکہ فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے۔ مثال دی جا سکتی ہے، جیسے میں نے بتائی آپ کو مثال سمجھانے کے لیے، کہ دھواں لگا ہوا ہے تو آپ کو علم ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہے، تو کوئی آگ لگی ہے، جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کو علم الیقین ہوا، اور آپ نے آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا تو عین الیقین ہوا، آپ نے فنگر ڈال کے دیکھ لی تو آپ کو حق الیقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی گرم ہے، تو جلا رہی ہے۔ تو یہ مثال تو دی جا سکتی ہے، لیکن جو میرے اور آپ کے لیے جن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ عین الیقین وہاں جا کے ہوگا۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اس کے لیے ہے کیا۔ تو یہ 3 طرح کا ہے جو ثم لترونها عین الیقین، اس میں ہمارے تینوں نفس انوالو ہیں۔ ہمارا نفسوں کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے، اگر آپ جن کو آتا ہے ان کو الحمدللہ پتہ ہے، ان کا ریویژن ہو جائے گا، جن کو نہیں پتہ وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارا انسانی نفس جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہے۔ نفس امارہ، نفس امارہ کیا چیز ہے میری بہن؟ جو ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیں خیر سے دور کرتا ہے، جو ہمیں شر کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، وہ ہمارا ضمیر ہے، جو روحانی وجود ہے ہمارے اندر ہے، آپ کی روح ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں جھوٹ بولوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں کسی کو، کہ بائی ڈیفالٹ یہ اللہ نے ڈال کے بھیجا میری بہن، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ جن کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ LAWMA کر کے لکھ لیں تو ان کو یاد ہو جائے گا۔ امارہ میں بھی ڈال کے دیکھ لیں AMARA کر کے، لیکن ان کو یاد تو ہو نا کہ ہمارا تو کیسا ہے اور جو لوامہ ہے کیسا ہے، اور نفس مطمئنہ جو خیر پر مطمئن ہو جائے، نیکی کرے خوش ہو جائے، صدقہ دے اسے مزہ آ جائے دیکھ کے، اسے خرچ کرنے میں مزہ نہ آئے، اس کو دوسروں پر خرچ کرنے میں مزہ آئے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم سب کو اس نفس مطمئنہ میں شامل کر لے۔ مکمل دل ٹھک گیا، یعنی اس کا مکمل، اسے کوئی فکر نہیں، میرے پیسے، میں اپنے پیسے اتنی مشکل کمائے ہیں، میں اس کو دے دوں $500، میں یہ کیسے، میں آج سارا دن چھٹی تھی، مزے کرتی آرام کرتی، اب میں 2 گھنٹے جا کے وہاں پڑھاؤں، بولوں یا کچھ کروں، محنت کروں، کیوں کروں؟ کس لیے؟ کیا ملے گا مجھے؟ کیا میری ارننگ کا حصہ ہے یہ؟ کیا میری جاب ہے یہ؟
یہی سوچتے ہیں نا انسان، یا کچھ اور، میں کچھ اور کر لوں، ایک ہی تو چھٹی ملی آج. نہیں، نفس مطمئنہ، دل ٹھک گیا ہے مکمل طور پہ کہ میں نے تو اپنا کام یہ کرنا ہے. میرا نفس مطمئنہ یہ ہے، مطمئن کر دیا اللہ نے. نماز پڑھ کے بھی اللہ مطمئن کر دیتے ہیں. نفس وہی اندر ہے جو خوشیاں مناتا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں. پاؤں مبارک، نفس مطمئنہ.